بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مشاہد میاں اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کا ایک نیا ویلاگ. ہمیشہ کی طرح ایک نئی تحقیق لیتی. ناظرین، آج کل میرے یہ جو ویلاگ ہے یہ غیر معمولی قسم کا ویلاگ ہے، کیونکہ پاکستان میں پچھلے 10 دن میں جو کچھ ہوا دنیا نے دیکھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت سے نوازا ہے جو غیور قوموں کی حق بنتا ہے ہم کو. جی ہاں، اس میں تمام کریڈٹ جو میں دیتا ہوں سب سے زیادہ اپنی پاک فوج کا دیتا ہوں، پاک نیوی کا دیتا ہوں، پاک فضائیہ کا دیتا ہوں، اور سپہ سالار کا اور موجودہ سیاسی قیادت کا، کیونکہ ان کی متبرانہ کوششوں کی وجہ سے اور ان کی ہمت کی وجہ سے پاکستان نے یہ مارکہ حق جیتا ہے، اور نہ صرف دنیا کو یہ ثابت کرایا کہ ہم زندہ قوم بھی ہے اور ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہیں ہیں. ناظرین، یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ جنگ کے بعد کا ویلاگ ہے. یقیناً وہ ایک وار جو تھی رک چکی ہوئی ہے، سیز فائر ہو چکا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے بعد جس طرح سے بتدریج حالات اور واقعات بدلتے جا رہے ہیں پازیٹیولی، اس کا آنے والے دنوں میں آپ کو مزید پتہ چلتا جائے گا. ناظرین، آپ کو میرا وہ ویلاگ ضرور یاد ہونا چاہیے، اس کا لنک اس ڈسکرپشن میں مل جائے گا میرے اس ویلاگ میں. جب سید عاصم منیر نے پاک فوج کی کمال سنبھالی تھی تو تب ہی میں نے کہا تھا یہ فتح پاکستان صحیح سے بچ جائے گا، کیونکہ سید عاصم منیر ہی ایک ایسی قیادت ہے. اس وقت میں نے کہا تھا ایک حافظ قرآن اور ایک امام مسجد کا بیٹا ہی اس ملک اور قوم کی تقدیر کو بدلے گا. اور اس وقت جس نازک حالات میں سید عاصم منیر نے یہ بات تو نہ صرف پاک فوج کی بات اور سنبھالی تھی، اس وقت پاک فوج کا امیج کیا تھا وہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس میں آپ کو زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا. یہ نظیر وہ بتدریج چاہے پاکستان کوئی لوگ کہتے تھے، ایک عام رائے میں ایک عام لوگ کی رائے تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، پاکستان ایک شاید پاکستان کی پہچان بھی نہ ہو. لیکن عاصم منیر کی اور موجودہ سیاسی قیادت کی متبادرانہ کوششوں کابشوں کی وجہ سے آج پاکستان مارکہ حق نہ صرف بلکہ وہ جنگ جیتا ہے، وہ جنگ جیتا ہے جس کو دشمن نے ہمارے پر ڈانپنے کی کوشش کی تھی، پیجا کوشش کی تھی، اور دشمن کو آج پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کی صفوں میں اتحاد ہے، پاکستان کے عوام کی صفوں میں اتحاد ہے، پاکستان کی قوم یکجا تھی، یکجا ہے اور یکجا رہی تھی. لیکن میں چاہتا ہوں آگے تھوڑا سا بڑھتے ہوئے سید عاصم منیر کی طرف جو اس پوری جنگ کے ہیرو ہے. جی ہاں، ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دے دیا گیا ہے، اور آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب سے تھوڑی دیر پہلے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بیٹل آف دی فیلڈ مارشل کا عہدے سے نواز دیا گیا ہے. یہ کیا ہے اور یہ فیلڈ مارشل کا عہدہ کیا ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، میں تھوڑا سا اس کے اوپر مزید روشنی ڈالتا ہوں. پاکستان میں اب تک یہ 2 جنرلس کے پاس یہ عہدہ رہا ہے، ایک جنرل ایوب تھے اور اس کے بعد عاصم منیر. یہ ایک 5 اسٹار جنرل کو رینک ہوتا ہے، یعنی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب میں آتا ہے. اور یہ ملک میں جس طرح کے واقعات چل رہے تھے، جس طرح کے حالات تھے، غیر معمولی جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے عہدے ڈیزگنیشن دیے جاتے ہیں. یہ دیکھا جائے تو اعزازی ہوتا ہے، لیکن اس کی اسٹرینتھ اور اس کی پاور شاید بہت زیادہ ہے. سید عاصم منیر اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہو چکے ہوئے ہیں، اور یہ عہدہ ان کے میں سمجھتا ہوں واقعی انہوں نے ثابت قدم لیتے ہوئے پاکستان ایک قوم ایک زندہ قوم تھی، پاکستان ایک پائندہ قوم تھی اور ہمیشہ رہے گی. انہوں نے پاک فوج کا امیج بلند کیا ہے. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ میری ویڈیو ٹوٹل سید عاصم منیر جو کہ ہمارے سپہ سالار ہے، جو فیلڈ مارشل تھے سید عاصم منیر ہو چکے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے ان کو ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں، ان کی آنر میں ڈیلیگیٹ کر رہا ہوں. کوئی مجھے جائے کچھ بھی کہے نہ، میں نے اس وقت بھی یعنی کہ آواز حق بلند کیا تھا جس وقت عاصم منیر نے اس ملک کی باغبور سنبھالی تھی، اور میں نے کہا تھا اب دیکھنا کرپشن کے خلاف جنگ ہوگی، اب دیکھنا ٹیکس چوروں کو کیا ہوگا، اب دیکھنا کہ ملک پاکستان کس طرف جائے گا. اور میری اس ویڈیو کا لنک ضرور دیکھیے گا، آپ کو میرے پیشن گوئی ثابت کہاں تک ہوگی.
کہاں تک ہوئی ہے اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جائے گا. سید آصف منیر صاحب کو آج بیٹن آف فیلڈ مارشل دینے کی تقریب ہوئی جس میں چاروں وزیر اعلیٰ, چاروں گورنر اور دوسری فورسز کے یعنی کہ ہمارے چیف وہ بھی تھے اور غیر ملکی گیسٹ بھی تھے, اور پاکستان مسلم لیگ کے قائد نواز شریف بھی تھے, اور صدر آصف علی زرداری اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے ان کو وہ یعنی کہ تقریب میں بیٹر آف دی فیلڈ مارشل کے دینے کی تقریب سے باقاعدہ وہ احساس دیا. اور یہ پاکستان کے پہلے 5 اسٹار جنرل سید آصف منیر ہوں گے جو اس پوتے کو لے لیا ہے جنہوں نے. اور مجھے امید ہے کہ پاکستان اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے, پاکستان اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہاتھوں میں ہے, پاکستان اب شاید رائٹ ڈائریکشن میں آیا ہے. ابھی بہت سارے سفر ہیں, اب شاید ڈائریکشن پاکستان کو ملی ہے. جی ہاں, یہ وہ استحکام ہے اور اس استحکام کی طرف ہم جائیں گے جس کی ہمیں بہت دیر سے ضرورت تھی. شاید اب پاکستان کو ترقی کی طرف جانا ہے, پاکستان کو شاید IMF سے چھٹکارا لینا ہے, پاکستان کو کرنسی کرائسس سے نکلنا ہے, پاکستان کو اپنی ایک سپر پاور بننا ہے, ایشین سپر پاور بننا ہے, یہ ایشین بلاک کو ڈیولپ کرنا ہے دوبارہ سے, تاکہ دشمن کوئی بھی ہو, دشمن ہی ہوتا ہے. اس نے بہت کوشش کی, بے-جا بچوں کو یہاں پر شہید کیے, نہتے بچوں کو شہید کیے, جس کا آج بھی ہم کنڈیم کرتے ہیں اور چلتے رہیں گے. لیکن پاکستان میں جس طرح سے جس پلاننگ کے ساتھ ہماری پاک فوج, چاہے وہ پاکستان فضائیہ ہو, پاکستان نیوی ہو, پاکستان آرمی ہو, ہمارے افسران ہو, اسپیشل کریڈٹ دوں گا میں سمجھتا ہوں DG ISPR کو, جنہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کانفیڈنٹلی اور میں کہتا ہوں اس اپنے پورے مقدمے کو جس طرح سے نیشنلی اور انٹرنیشنل دنیا کے سامنے رکھا اور دنیا کو اس طرح گامزن کروایا کہ پاکستان ہمیشہ امن پسند تھا, پاکستان ہمیشہ امن پسند ہے, اور لیکن یہ امن پسندی کو پاکستان کی کمزوری نہ سمجھا جائے. پاکستان ہمیشہ تجارت کے لیے کھلا ہے سب کے لیے. پاکستان نے ہمیشہ سب دوست ممالک چاہے کہ ہمارے ساتھ ٹریڈ بڑھے, اور یہی پاکستان کی خواہش ہے. انشاءاللہ آپ سی پیک بھی بنے گا, اور اب یعنی کہ آپ کو آنے والے دنوں میں اس ڈیولپمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آصف منیر کو فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر کو جس عہدے سے اور جس ترقی سے اور جس عزت سے نوازا ہے, سید آصف منیر ہم اور ہماری آنے والی نسلیں بھی آپ کی احسان مند ہے. میں بطور پاکستانی, بطور جرنلسٹ آپ کو بھی سلوٹ کرتا ہوں, اور پاک فوج کو بھی سلوٹ کرتا ہوں, اور اپنی ایئر فورسز کا ذکر کرنا نہیں بھولوں گا, ان پائلٹس کا جنہوں نے دشمن کے وہ رافیل ہتھیاروں پر پائے ہتھیاروں کو گرایا جن پر ان کو فخر تھا, ان کو گمنڈ تھا. جی ہاں, ہم نے ان کو گورنمنٹ کو توڑ دیا اور دنیا کو دکھایا کہ پاکستان تکنیکی طور کے اوپر بھی, تخلیقی طور کے اوپر بھی, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی, پاکستان دفاعی لحاظ سے بھی دنیا میں تمام کون ممالک کے برابر ہے جو ایک ترقی یافتہ قوم ہے. جی ناظرین, آج کا دن پاکستان ہمیشہ یاد رکھے گا. 10 مئی پاکستان ہمیشہ یاد رہے گا, رہتی دنیا کا نام رہے گا, کیونکہ جب تک پاکستان رہے گا تب تک یہ واقعہ ہمیشہ دہرایا جاتا رہے گا, کیونکہ ہم زندہ قوم ہیں, اور زندہ قوموں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کو آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. رہی بات جنرل سید آصف منیر صاحب کی, فیلڈ مارشل سید آصف منیر صاحب کی, ان کا عہدے میں یہ کیا کیا چیزیں ہوگی, کیا کیا مزید ان کے اختیارات کتنے تجاوز کر جائیں گے, یا کیا کیا وہ اب کرنے جا رہے ہیں, اس کے اوپر میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ دوسری جو فورسز ہے کیا ان کے ساتھ مل کے وہ کیا آپ کریں گے, کیا پلاننگ ہوگی, اور اب آنے والے دنوں میں جو موجودہ یہاں کی جو پاکستان میں جس طرح کی دہشت گردی میں پاکستان کا سامنا رہا ہے اس کا کلا کو معلوم کیسے کرنے جا رہے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سادہ زبان میں, سادہ الفاظ میں, اردو میں آپ کو وہ چیز بتاؤں تاکہ میرے عام سننے والوں کو پتہ چلے, کہ پاکستان سے پیار کرنے والوں کو پتہ چلے کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کس طرف جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ مجھے شاہد میاں کو مائی اوپینین وتھ شاہد میاں کا ایک یہ اسپیشل ولاگ جو کہ انٹرویو کیا ہے میں نے پاکستان کی فوج کو, تینوں فوج کو,
یعنی اور اسپیشلی ہمارے فلم بادشاہ سید آصم منیر صاحب کو میں دوبارہ سے آخر کے اوپر اس نعرے کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ پاکستان ہمیشہ چمکتا رہے، پاکستان ہمیشہ پائندہ بات ملے، انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔